اللہ سبحانہ و تعالی سے جیسے ہم کلام ہوتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا شاید احساس نہیں ہے کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کتنے بڑے اور کتنے اونچے مقام پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے قبلے کو درست کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ہم اپنی تلیوں کو قبلہ رخ کرتے ہیں، اپنے پاؤں سیدھے رکھتے ہیں، قبلہ رخ کرتے ہیں، اپنا چہرہ قبلہ رخ کرتے ہیں، یعنی جسم کے ان اعضاء کو بھی ہم درست کرتے ہیں، قبلہ رخ کرتے ہیں، اور پھر اپنے دل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قبلہ کی عزت اور قبلہ کا احترام کرتے ہوئے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی ہمارے اور قبلے کے درمیان، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ پھر ہم کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں، اس بات کے شعور کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں وہ ہوں جو سب سے چھوٹا ہوں۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں وہ ہوں جو سب سے چھوٹا ہوں۔ میں کسی بڑے کی بڑائی کو نہیں مانتا، میں تجھے بڑا مانتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں اللہ اکبر کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اپنے تکبر کو بھی دیکھ، میں نے کچل دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھا، میں کسی دوسرے کو بھی تیرے مقابلے میں نہیں لاتا، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو بھائیو، شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کس قدر بڑی ہے۔ جیسے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کرسی کے سامنے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے کھلے میدان کے اندر پڑی ہوئی ایک رنگ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی ایسے ہی ہیں جیسے صحرا کے اندر پڑی ہوئی ایک رنگ ہو۔ اور دوسرے معنوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکت اس شعور کے ساتھ ہم کہیں کہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور پھر بھائیو، ہم اپنی حیثیت کو اگر دیکھیں، اگر 1000 بندے کے اندر ہم موجود ہیں تو میری حیثیت ایک نقطے کے برابر ہے۔ اگر ہم
اپنے شہر کو، اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو تمام ملکوں کے سامنے اس کی حیثیت ایک نقطے کے برابر ہے۔ ہم کس قدر چھوٹے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کس قدر بڑا ہے۔ اس شعور کے ساتھ ہم نماز میں کہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میرے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، میرے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، سب کچھ مسل کر، سب کچھ کچل کر، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا بنا کر تیرے سامنے لے کے آیا ہوں۔ تو سب سے بڑا ہے اور تیری ہی طاقت ہے، تیرے علاوہ، تیرے مقابلے میں یا تیرے سامنے سب تیرے بے بس اور مجبور لاچار ہیں، صرف تیری ہی بادشاہت ہے اور تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اس شعور کے ساتھ ہم نماز میں کہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم نماز میں کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پاک ہے اللہ تیری ذات اور بہت بلند و بالا ہے تیری ذات کہ تیری بادشاہت کے ساتھ تیرے ساتھ کوئی بلند شان والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ اور دعائیں بھی سکھائی۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک صحابی نماز کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ کثیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ دعا کس صحابی نے پڑھی تھی؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں تو نے یہ دعا پڑھی ہے نماز میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کے تیری دعا پڑھنے کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی جب ہم نماز میں آتے ہیں اور وہ جو دعا مسنون ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ سورہ فاتحہ کے پہلے بھی کچھ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اللہم باعد بینی و بین خطایای اس دعا کو پڑھتا ہوں۔ بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم نماز میں آ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، کیا ہم جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی قرات سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے دربار کے اندر پہنچتا ہے، بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچتا ہے تو آ کر کھڑا ہوتا ہے، شیطان اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان اس کو کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، اور وہ بندہ دوسری دنیا داری کی چیزوں کو یاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعوذ کے پڑھنے کے لیے، اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے اس لیے فرماتے ہیں کہ تم نے پڑھنا ہے کیونکہ جو شیطان ہے وہ بندے کے دل کو حاضر رہنے ہی نہیں دیتا۔ اگر بندے کا دل اللہ کے دربار کے اندر وہ پہنچا ہے، اگر اس کا دل حاضر نہیں ہے، اگر اس کا دماغ حاضر نہیں ہے تو وہ بے جا ادھر ادھر کی حرکتیں کرے گا، وہ ادھر ادھر دیکھے گا، وہ اپنی نماز میں بے جا حرکتیں کرے گا۔ آپ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ بھائیو، جیسے اگر کوئی ٹیچر کہیں کسی کلاس کو پڑھا رہا ہو یا کوئی خطیب ہے وہ کسی کو علمی بات، گہرائی کی بات بتلا رہا ہو تو کوئی علم لینے والا یا وہاں بیٹھے ہوئے جو طلباء ہیں اگر بے جا کی حرکتیں کریں گے
تو وہ کس طرح اپنے اس علم کو یا اس گہری بات کو لوگوں تک پہنچائے گا؟ یعنی بڑی ہی گہری بات چل رہی ہو، لیکن جب سننے والا سامنے کھڑا جو ہے وہ بے جا ادھر ادھر کی حرکتیں کرے گا تو وہ دینے والا صحیح طریقے سے علم کو دے نہیں سکے گا۔ اسی طرح ہی اللہ کی مثال سو اس سے بلند و بالا ہے، لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہمارا دل حاضر نہیں ہے، اگر ہمارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، یا پھر ہم بے جا ادھر ادھر کی حرکتیں کر رہے ہیں یا ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی توجہ سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ جیسے ماں کے سامنے بچہ اس کی بات کو غور سے نہ سنے تو ماں کہتی ہے دفع ہو جا، تو میری بات کو غور سے نہیں سن رہا۔ بھائیو، جب ہم اپنے رب کے سامنے آتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بے جا حرکت نہ کریں، کبھی اپنے دل کو غافل نہ پائیں، کبھی اپنے دماغ میں بے جا ادھر ادھر کی سوچ کو نہ غالب آنے دیں، ورنہ اللہ رب العزت کی خوشنودگی کی بجائے اللہ کی ناراضگی کو لے کے واپس آئیں گے۔ اور جو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنی خوشنودگی کے ساتھ ہمیں ملنا چاہتا ہے، ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں وہاں بہت کچھ ملنے والا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے دل و دماغ کو جب حاضر نہیں رکھتے تو بہت کچھ ملنے والے انعامات سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے؟ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ کو ضرور پڑھا کرو، کیونکہ شیطان بندے کے دل کے اندر آ کے بندے کو کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں یاد کر۔ ایک روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کے اندر بڑے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر، اور تیرے دل سے جب تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ تجھ سے شیطان دور ہو جائے گا۔ بائیں طرف تو نے اعوذ باللہ پڑھ کے تھتکار دینا ہے اور شیطان خنزب جو ہے وہ تجھ سے دور ہو جائے گا۔ بھائیو، اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دور کرنے کے بہترین یہ طریقے سکھائے ہیں۔ جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے، وہیں اسی جگہ پہ ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے جو اسے سعادت مندی کی، جو اسے خوش نصیبی کی، جو قرآن کے گہرے معنی کی طرف اس کی توجہ دلاتا ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں پڑھتے ہیں تو بھائیو، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا، کہتے ہیں میرے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجھے کہا کہ جب تم بکریوں کے چرواہے کے پاس سے گزرتے ہو تو بکریوں کے چرواہے کا جو کتا ہے اگر تیرے اوپر بھڑک اٹھے تو نے کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی وہ جو کتا ہے بھڑکا ہوا تیرے اوپر بار بار وار کر رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ شیطان ہے اور بھڑکا ہوا ہے، بار بار تیرے اوپر وار کرنا چاہتا ہے۔ کس قدر ہمارا وہ دشمن ہے کہ جو بھڑکے ہوئے کتے کی طرح ہمیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے، رب سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ اور یوں بھی ہم اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی مخالف ہمارے اوپر بھڑک اٹھے یا کوئی جانور ہمارے خلاف بھڑک اٹھے تو ہمیں تب بھی کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہمارا وہ جو مخالف ہے، بھڑکا ہوا جو ہمارے خلاف شیطان آیا ہوا ہے، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہم اللہ کی پناہ میں، اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ تیرا دشمن شیطان تیرے لیے فارغ ہو کر تجھے اللہ سے دور ہٹانا چاہتا ہے،
لیکن تجھے اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ جب تو نے تعوذ پڑھے گا تو تیرا رب تجھے پناہ دے گا کہ میرے بندے شیطان سے بچنے کے لیے تیرے پاس طاقت نہیں تھی، شیطان سے تو بچ نہیں سکتا تھا اگر تو اپنے رب کی پناہ نہ مانگتا۔ جیسے کہ بکریوں کے چرواہے کو ہم آواز لگاتے ہیں، وہ بڑھکے ہوئے کتے کو روک لیتا ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اللہ شیطان کو مردود کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ پھر ہم نماز میں شروع کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس کی حمد صرف انسان نہیں، جس کی حمد ساتوں آسمان کر رہے ہیں، جس کی حمد اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، جس کی حمد جن کا کام دیگر دوسرے کام بھی فرشتے کرتے ہیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو دنیا داری کے بڑے کاموں میں مصروف ہیں، فرشتے تو فارغ ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی دنیا داری کے اندر دیکھا، کسی بندے کو اچانک کوئی مصیبت پہنچنے والی ہوتی ہے اور وہ اچانک بچ جاتا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی بہت سارے کام فرشتے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو، ہم بھی دنیا کے بہت سارے کام جہاں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا، جب آدم کے اندر اللہ نے روح کو ڈالا تو سب سے پہلے الحمدللہ اس نے کہا۔ جب بندہ مومن کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں تب بھی وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی جنت میں جائے گا تو تب بھی وہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ کی کہ جس نے مجھے جنت آنے کی راہ دکھائی۔ اگر وہ مجھے راہ نہ دکھاتا تو کبھی میں اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شعور کے ساتھ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہم رب کے معنی کو جانتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو شروع سے جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں بنایا۔ یہ زمین نہیں تھی، اللہ نے بنائی۔ آسمان نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ فرعون رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دینے والا، جو موت دینے والا، جو رزق کا انتظام کرنے والا، یعنی ابتدا سے انتہا تک جو نگہداشت کرنے والا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو بھائیو، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہم اس شعور کے ساتھ کہیں کہ رب الحمدللہ رب العالمین، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس شعور کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے، چونکہ ٹائم بہت ہی کم ہے ورنہ میں اس کے آگے والی سورہ فاتحہ کو جیسے قرآن کہتا ہے کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الغرض کہنا مجھ کو یہ ہے کہ بھائیو، جب ہم نماز میں کھڑے ہوں، پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہوں، بادشاہ کے سامنے ہم آ گئے ہیں۔ جیسے آپ فرماتے ہیں نماز بندہ مومن کی معراج ہے، اس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے جواب آتا ہے، رک کر رب کا جواب ہمیں سن لینا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں اثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یعنی بندہ سوال پہ سوال بات
کر رہا ہوتا ہے، آسمان سے جواب آ رہا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے جا حرکتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، تب ہم دیکھیں کہ اپنے رب کے عین ہم سامنے کھڑے ہیں، اور نماز کا طریقہ وہی جو محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ہر رکعت پہ رفع الیدین ہی ہم نہیں کر رہے، نماز میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ رہے، سورہ فاتحہ کے بعد ہم آمین ہی نہیں کہہ رہے، ہم رسول اللہ کے طریقے کے عین مطابق اگر نماز نہیں پڑھ رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی خوشنودگی لینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری اس طرح کی حرکتیں، اللہ کہے کہ میرے بندے جو طریقہ میں نے تجھے سکھایا تھا تیرا وہ طریقہ ہی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ کو جبریل سکھا کے آئے تھے، تو اس طریقے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو کہیں بجائے خوشنودگی کے ہم رب کی ناراضگی کو نہ لے کر واپس لوٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے اور تمام سننے والے بھائیوں کو نماز کو پورے شعور کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔